حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ایک موقع پر صحابہ صحابیات روزے کی حالت میں، اور حضور نے ارشاد فرمایا جب تک میں افطار کی اجازت نہ دو کوئی بندہ روزہ افطار نہ کرے۔ کہتے ہیں باری باری غلام آ رہے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں، حضور فرماتی ہے ٹھیک ہے روزہ کھول لو۔ کہتی ہیں اسی دوران ایک بندہ آیا حضور کے سامنے، عرض کرتے ہیں آقا وہ جو فلان دو بیویاں ہیں نا انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کے پاس آنے سے وہ جھجک محسوس کر رہی، اجازت دو تو ان کو روزہ کھلوا دیں۔ کہتے ہیں جو ہی سوال ہوا نا تو حضور نے رخ پھیر لیا، وہ صحابی دوسری طرف سے آئے، پھر آ کر سوال کیا، حضور نے پھر اپنا رخ پھیر لیا۔ جب تیسری بار سوال ہوا تو حضور نے کہا روزے کی افطاری کی تو اجازت مانگ رہے ہو، انہوں نے روزہ رکھا ہوا کب ہے؟ کس نے کہا روزے کی حالت میں؟ صحابی عرض کرتے ہیں آقا وہ تو بھوک اور پیاس سے مرنے لگی ہیں، صبح انہوں نے سحری کی، سارا دن انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اب میرے کریم آقا نے فرمایا جاؤ بلاؤ۔ جب دونوں آئی تو حضور نے فرمایا افطار کی تو اجازت مانگ رہی ہو، تم نے تو روزہ رکھا ہی کوئی نہیں، تمہارا تو روزہ ہی کوئی نہیں۔ عرض کرتی ہیں آقا صبح سے لے کر ابھی تک کچھ نہیں کھایا، نہ پانی پیا ہے۔ صحابی کہتی ہوں حضور نے ایک پیالہ منگوایا، فرمایا اس میں کیا کرو، الٹی کرو۔ جو ہی کہہ کی تو اندر سے خون اور گوشت نکلا، وہ چیخ پڑی، پریشان ہو گئی، یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا تم سارا دن غیبت میں لگی رہی ہو، غیبت کرتی رہی ہو، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ کار روزہ اس کی اس کار بارگاہ خداوندی میں قبول ہے جو روزہ بھی رکھتا ہے، اپنی زبان کو رب کے ذکر سے تر بھی رکھتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک خاص بات یہ بھی عرض کرتا چلو، یہ حدیث تو سارے بیان کرتی ہیں، تمام مسالک والے بیان کرتی ہیں، میں کہتا ہوں جب اس حدیث کو غیبت کے حوالے سے بیان کرتے ہو تو وہاں میرے نبی کے علم غیب کی شان بھی بیان کر دیا کرو کہ جو کریم نبی اپنے غلاموں کی ہر بات کو جان رہا ہے وہ اپنے غلاموں کا درود و سلام پڑھنا بھی جانتا ہے۔ جو بھی عمل امتی کرے نبی سے چھپا ہوا عمل ہے نہیں، لہذا بدگمانی سے بچو۔ کیوں؟ بدگمانی غیبت جیسے کبھی فعل میں بندے کو مبتلا کر دیتی ہے، اور غیبت اتنی بڑی برائی ہے، بندے تو کہتے ہیں یار ہم نے کیا ہی کہ ہم کوئی زنا کر رہے ہیں، ہم کوئی شراب پی رہے ہیں، ہم کوئی اس طرح کوئی کبھی کام کر رہے ہیں، باتیں ہی کر رہے ہیں وقت گزارنے کے لیے۔ یاد رکھنا بظاہر تیری نظر میں باتوں میں وقت گزر رہا ہے، لیکن تیرے نام اعمال سے نیکیاں چلائی جا رہی ہیں، اور جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ بھی اس کی شان بے نیازی نہیں؟ کتنا بڑا مہربان ہے، کتنا بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ کیوں؟ فرمایا اگر تمہیں پتا چل جائے نا فلاں نے غیبت کی ہے تو انتقامی کاروائی نہ کر، تیرا رب تجھ پر بڑا مہربان ہے، تو اسے بڑا پیار کرنے والا ہے۔ اگر تیری پیٹھ کے پیچھے اگر تیری برائی بیان ہو رہی ہے تو دیکھنا تیرا رب تیرے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر رہا ہے۔ بلکہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس نا کوئی آدمی آیا، اس نے عرض کیا حضور آپ تو اللہ کے بڑے برگزیدہ بندی ہو، پر لوگ معاف نہیں کرتے کسی کو بھی۔ دیکھو انسانی فطرت ہے، بعض اس طرح کے جملے لوگ بزرگوں کے پاس علماء کے پاس بھی آ کر کہہ دیتے ہیں جناب فلاں آپ کے خلاف، فلاں آپ کے خلاف۔ خواجہ حسن بصری کے پاس کہا حضور لوگ بزرگوں کو بھی معاف نہیں کرتے، ہم جانتی ہیں نا آپ کون ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرتے حضور ایک بندہ ہے
میں اس کا نام نہیں لیتا، اکثر وہ پیٹھ کے پیچھے آپ کی غیبت کرتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب تجھے نام بتانا پڑے گا، وہ تیرے لیے تو بڑا برا ہے پر میرا وہ محسن ہے، میرا وہ محسن ہے، میں اس کے احسان کا بدلہ دنیا ہی میں اس کو دینا چاہتا ہوں۔ اس نے نام لیا۔ خواجہ حسن بصری نے تازی کھجوریں منگوائیں، ایک تھال بھر کے اسی بندے کو کہا جا میری طرف سے اس کو تحفہ دے کر آ۔ جو ہی تحفہ پہنچا کہا خواجہ صاحب نے بھیجا۔ اس نے کہا خلاف توقع، بغیر منگوائے، بغیر کسی تعلق کے خواجہ صاحب نے یہ تحفہ کیوں بھیجا ہے؟ وہ بندہ خود چل کر حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس آیا، عرض کی حضور تھال کھجوروں کا بھیجا تھا، معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو میرا محسن ہے، تو میرا محسن ہے۔ اس نے کہا حضور میں نے کون سا احسان کیا ہے؟ فرمایا تو نے مجھے وہ دیا ہے جو کسی کو کوئی نہیں دیتا۔ وہ اور حیران ہوا، کہنے لگا حضور میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ فرمایا نہیں، مجھے پتہ ہے تو میری کرتا ہے غیبت ہے، اور جو بندہ غیبت کرتا ہے اس کی نیکیاں جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے نامہ اعمال میں آتی ہیں۔ تیری وجہ سے رب مجھے نیکیاں دے رہا ہے، تو میرا محسن نہیں۔ یہ دوسرا اگر پہلو دیکھو تو بزرگوں کی اصلاح کا بھی طریقہ سمجھو کہ دیکھو نا، اصل میں دو باتیں مقصود تھی، تاکہ مریدین کو بھی پتہ چل جائے کہ غیبت سے نقصان کتنا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ بھی چاہنے والوں کو پتہ چل جائے اپنے دشمن یا اپنا جو خیر خواہ بظاہر نہیں کہا اس کی اصلاح کیسے کی جاتی ہے۔ اصلاح بھی ہو گئی اور پیغام بھی ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگر جہاں کہیں ہم بیٹھے ہیں، اکثر ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا ناسور جسے کہا جاتا ہے، جہاں 5-10 بندے بیٹھے اور موضوع کوئی بھی نہ ہو تو کسی ایک بندے کو سامنے رکھ کر اس پہ بات شروع ہو جاتی ہے۔ ایک کہتا ہے وہ ایسا ہے، دوسرا کہتا ہے وہ ایسا ہے، حالانکہ نقصان اس کا نہیں ہو رہا، نقصان ہے اپنا ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو میرے پاک نبی نے فرمایا میرے غلاموں، دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری ضمانت تم دے دو، اور جنت کی ضمانت اللہ کا رسول دیتا ہے۔ عرض کی آقا کون سی شے؟ فرمایا ایک شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو، ضمانت دو، اور دوسرا اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت اللہ کا رسول دے دیتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ بار ہم طرح طرح کا کنٹرول رکھتے ہیں، لیکن سب سے مشکل کام آج کے اس دور میں اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے۔ اور میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، برملا یہ بات کر رہا ہوں، جس بندے نے، چاہے وہ جاہل ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر اپنی زبان پہ اس نے کنٹرول کر لیا، یقیناً اس نے اپنے آپ کو بھی پہچان لیا، اپنے رب کو بھی پہچان لیا۔ اس لیے کہ یہ جتنی برائیاں جنم لیتی ہے، ان سب برائیوں کا سب سے بڑا سبب بندے کی اپنی زبان ہے، بندے کی اپنی، بلکہ یہ جو زبان ہے نا، ہم سمجھتی ہیں آخر گوشت کا لوتھڑا ہی ہے نا، اس کا کام ہے بولنا، لیکن کبھی اس پہ غور کریں نا یہ کتنی خطرناک ہے تو خود ہی مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے۔ آنکھ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے، لیکن رب نے یہ نرم سا پردہ آگے پردہ بنا کر رکھا ہے۔ آنکھ بڑی دیکھو نا نازک شے، لیکن آگے پردہ بالکل ہے نازک ہے۔ ہاتھ ہیں، ہاتھوں کی حفاظت کے لیے کوئی پردہ نہیں، کانوں کی حفاظت کے لیے بھی کوئی پردہ نہیں، اسی طرح اور بھی اعضاء ہیں، ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں، سارے، لیکن زبان ایک ایسا عضو ہے، رب نے اس کی حفاظت کے لیے
سب سے پہلے لبوں کا پردہ بنایا تاکہ یہ محفوظ رہے، اس پہ کنٹرول رکھنا. پھر صرف لبوں کا ہی نہیں، آگے دانتوں کا بھی دیواریں بنائی تاکہ تمہیں پتہ چل جائے یہ کتنی محفوظ رکھنے والی شے ہے. اگر بندہ اس زبان کو محفوظ رکھ لیتا ہے، یقیناً وہ بندہ اپنے آپ کو دونوں جہانوں میں محفوظ رکھ لیتا ہے. اگر زبان محفوظ نہیں، بلکہ اگر دوسرے انداز میں دیکھیں، انسان مختلف مجموع جو عوض ہیں، مختلف عضو کے مجموعے کا نام انسان ہے. یعنی اگر صرف ہاتھ ہوں تو بندہ نہیں بنتا، صرف بازو ہوں تو بندہ نہیں بنتا، صرف پاؤں ہوں، صرف ٹانگیں ہوں، صرف پیٹ ہو، صرف کان یا صرف آنکھیں ہوں، بلکہ کان، آنکھیں اور بازو، ٹانگیں، سر، یہ سارے اعضاء کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ حضرت انسان. اور اس سارے مجموعے کے جو انسان اعضاء ہیں، ان سارے اعضاء کی ترجمان ہے زبان. یہ جتنے عضو ہیں نا، آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، ٹانگیں ہیں، ان سب اعضاء کی ترجمان زبان ہے. اور جس نے اپنی زبان کو محفوظ کر لیا، سارے وجود کو محفوظ کر لیا. بلکہ صوفیاء کہتی ہیں زبان ہی ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے کہ جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو ہاتھ بھی، پاؤں بھی، سر بھی، جسم کا ایک ایک عضو زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے. کہتے ہیں خدا کے لیے ہمارے حال پہ رحم کرنا، خدا کے لیے ہمیں بچا کے رکھنا. کیوں؟ وہ کہتی ہیں تو نے تو تھوڑی سی حرکت کر کے اندر چھپ جانا ہے، مار ہمیں پڑنی. دیکھو نا، بندہ چھوٹی سی بات کرتا ہے، اس ایک بات پر خاندانوں کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں. ایک بندہ کسی کو گالی دیتا ہے تو پورے کا پورا گھر اجڑ رہا ہے. آپ کہیں نہیں، آخر اس اتنی اہمیت، اگر لوگ اس زبان کی اہمیت کو نہ سمجھیں تو میں بالکل سادی انداز میں بھی مسئلہ سمجھاتا ہوں. یہ زبان جو گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کی اہمیت دیکھو. بندہ 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 100 سال سے بھی زیادہ ایک بندہ ساری عمر معاذ کفر میں گزارتا ہے، شرک میں گزارتا ہے. ایک زبان کا لوتھڑا، ایسا لوتھڑا ہے زبان، آخری سانس میں بھی ایک بار کلمہ شہادت پڑھ لے، کفر کا تالا ٹوٹ جاتا ہے، سینہ نور سے نور ہو جاتا ہے. بظاہر ہوا کیا ہے؟ باقی آزاد و حرکت میں نہیں آئے. ایک زبان ہی اتنی اہمیت والی ہے. دیکھو ایک بندہ غیر محرم عورت ہے، جس کو دیکھنا گناہ، ہاتھ لگانا گناہ، جس کے ساتھ بات کرنا گناہ. ایک دفعہ زبان قبول کا لفظ بولتی ہے تو سب کچھ حلال نہیں ہو جاتا. پھر کہتی ہیں زبان کیا ہے؟ زبان ایک ایسا قیمتی عضو ہے، اگر بندہ اس پہ کنٹرول کر لے. بلکہ تاریخ شاہد اس بات پر کہ زبان نے ایسا انقلاب برپا کیا ہے کہ ایک ایک جملے نے، زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ، اس نے ہزاروں کافروں کے کفر کے تالوں کو توڑا ہے. بظاہر ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، سارا جسم ہے، لیکن زبان حرکت میں آتی ہے. اگر یہ کرے غیبت، اگر یہ بولے جھوٹ، تو پھر صرف منہ میں بدبو نہیں ہوتی، بلکہ کئی میلوں تک ایک جھوٹ کی بدبو پھیلتی ہے. کئی میلوں تک جب بندہ غیبت کرتا ہے، وہ بظاہر اسے محسوس نہیں ہو رہی، لیکن اس کے منہ سے بدبو نکل رہی ہے. ہاں، اگر اسی زبان سے اپنے رب کا نام لیتا ہے، سچی بات کرتا ہے،
تو پھر بدبو نہیں پیاری پیاری خوشبو نکلتی ہے، پھر اس خوشبو کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں جس سے معاشرہ سنورتا ہے۔ اگر آج بھی اپنے معاشرے کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی زبان کا قبلہ درست کریں، پھر دیکھنا نور نظر تو نہیں آئے گا، پر نور کا کام نظر آنا نہیں، دلوں پر چھانا ہے۔